ممبر مرحوم کے صاحبزادے الحاج چودھری اشفاق احمد آف باہروال جو گزشتہ دنوں سعودی عرب میں کرنٹ لگنے سے قضاء الہی سے وفات پا گئے تھے، ان کے اصالِ ثواب کے لیے ختم کل شریف اور اجتماعی دعا کا اہتمام جامع مسجد غوثیہ میاں فضل کریم والی باہروال میں کیا گیا۔ حافظ نعیم آباد شاکر نے تلاوت قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اس موقع پر ممتاز عالم دین مولانا مفتی رفیع اللہ صاحب نے بندہ مومن کو غم کے لمحات میں کیا کرنا چاہیے اس موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں خطاب کیا۔ آئیے ان کا خطاب سنتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت، عقیدت، احترام، ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک۔ ہم سب نے شرکت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اس موقع پر جو میں نے یہ آیت تلاوت کی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک پڑھا، اللہ اس کو حق سچ کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بابرکت مجلس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما کر بے اشفاق مرحوم کی مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ رہنے والا ایسا انسان کوئی بھی نہیں جس کو خوشی نہ آتی ہو یا غمی نہ آتی ہو۔ پریشان بھی ہوتا ہے بندہ، بسا اوقات غم آتا ہے اور بسا اوقات خوشی آتی ہے۔ یہ ایک لازمی چیزیں ہیں، یہ اللہ کے انسان کو پیدا کرنے کے بعد یہ چیزیں اس کے ساتھ لازم کر دی ہے۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے الگ الگ اصول بیان کیے ہیں کہ اگر غم آئے اس میں کیا کرنا ہے، خوشی آئے اس موقع پہ کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم پابند ہیں مالک کائنات کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ دور اس دھرتی پہ گزار کر یہ سارے احکامات سکھلائیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو رہ گئی ہو، یہاں تک کہ واش روم قضاء حاجت کے دعا اور طریقہ بھی بتلایا ہے، یعنی ایک لیکن دنیا غفلت کی جگہ ہے۔ بسا اوقات انسان غمی میں آ کر خدا کو بھول جاتا ہے اور شرعی احکام کو بھول جاتے ہیں، اور بسا اوقات خوشی میں آ کر اسلامی شریعت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ یہ بظاہر اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ بے اشفاق جو تھے، میری ایک دو ملاقاتیں تھی، سنا جس سے بھی کہتے بڑے کمال آدمی تھے، انتہائی ہسمکھ۔ مولانا صاحب اس دن جنازے میں بھی بتلا رہے تھے کہ ان کی نماز بڑی کمال کی تھی۔ ویسے کتابیں پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، احادیث مصطفیٰ پڑھ کر ایک چیز سمجھ صحیح آئی ہے، یہ اچھے لوگوں کی زندگی عمومی طور پر کم ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، یہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ جب حساب کے لیے بلایا جائے گا کہ عبداللہ بن فلاں، عبداللہ بن عبد الرحمن جیسے نام لے کے فلاں ابن فلاں، اس وقت عجیب سی کیفیت ہوگی، کوئی کسی کو یاد نہیں ہوگا۔ سورۃ عبس میں اللہ نے بیان فرمایا اس میں کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سگا باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، وہ باپ جس نے اپنی زندگی، جوانی، مال و دولت ساری داؤ پہ لگا کر اپنے بچے کی مستقبل بنائی، وہ بھاگ رہا ہوگا۔ وہ ماں جس کی ممتا کی مثال مالک کائنات نے دی، وہ بھی وہاں سے پیچھے ہٹ رہی ہوگی۔
بیوی جس کے لیے ماں باپ کو چھوڑا، پھر آج کل کے جدید دور میں سب کچھ کو ٹکرایا، بیوی کو راضی کیا، وہاں اس مرحلے میں جب کہا جائے گا فلاں ابن فلاں، یہ بھی بھاگ رہی ہوگی، بیٹا بھی بھاگ رہا ہوگا، جس کے لیے والدین نے سب کچھ فنا کر دیا، وہ بھی یہاں سے بھاگ رہا ہوگا۔ یہ دنیا کے عارضی رشتے ختم ہو جائیں گے، پھر مالک کائنات کے دربار میں لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، ایسے یک تنہا کھڑے ہوں گے جیسے آج والدہ سے ایک یک تنہا برہنِ حالت میں بندہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ منظر ہے وہاں کا۔ اس منظر میں کوئی چیز کام آنے والے نہیں، اگر کام آنے والی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ صبر۔ اللہ کو پسند تھا، اللہ نے پاس بلا لیا میرے بھائی کو۔ اب لواحقین کے لیے اللہ نے ان آیت میں کچھ اصول بیان فرمائے ہیں۔ وہ اصول یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اور اس دھرتی پر سب سے بڑھ کر ایمان والوں کے پاس دولت کون سی ہے؟ ایمان کی دولت۔ اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مسلمان گھرانوں میں پیدا فرما کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ اس انداز سے بڑا پیارا خطاب فرما رہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ یعنی مدد اس غم میں اسی وقت ملے گی کہ ہم صبر کریں۔ اگر صبر نہیں، ہم اپنے کسی کو لا کر واپس نہیں کر سکتے رو دھو کر۔ سب سے بڑی چیز ایمان والوں کے پاس صبر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، سورۃ عنکبوت کے شروع میں اللہ نے فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم صرف یہ کہہ دینے سے جان چھڑاؤ گے کہ ہم ایمان لائے؟ تم آزمائے نہیں جاؤ گے، ضرور آزمائے جاؤ گے، لیکن شکر ہے کہ مسلمان ہے، آزمائے جاتے ہیں، اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اجر و ثواب سے یہ مقام خالی نہیں۔ لواحقین کے لیے پہلی چیز مصیبت کے وقت اللہ نے بیان فرمائی وہ صبر ہے، اور صبر کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اچھا، یہ ایک بات ذرا سن لے، موضوع بھی خراب ہوتا ہے۔ پوچھا تھا، یا رسول اللہ، آج کل کے یہ حدیث پڑھ کے نا ہر ایک اپنے فرقے پہ پیوس کر رہا ہوتا ہے، یہ اپنے ساتھ ظلم ہے۔ یہ فرقے وہاں نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہے، اہل سنت والجماعت، میں اور میرے صحابہ، جماعت سے مراد صحابہ اکرام۔ آج یقین جانیے ہم سنت کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، لیبل لگانے سے سنی بن جائیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کا عالم ہوا، انگریز سے ہم آزاد ہوئے پاکستان میں، تاریخ اٹھا کے دیکھے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ انگریز نے کہا تھا داڑھی نہ رکھو، یہ لباس رکھو، آج انگریز نے ہمارا لباس بھی تبدیل کروایا۔ ایک طرف میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا کوئی حسن ہو سکتا ہے؟ اس کی لباس میں جو حسن ہے، اور دوسری طرف اغیار کا لباس ہے، ہم نے چھوڑ دیے۔ اور یہ داڑھی سنت مصطفیٰ ہے، یہ ہم نے مولویوں کے ساتھ خاص کر دی ہے، کچھ دیندار لوگوں کے ساتھ۔ ہم سنت پر کتنے یہ سوچنے، فرقے کو چھوڑو، فرقہ کیا اٹھا کے جنت لے جائے گا؟ اپنا عمل وہاں لے کے جائے گا۔ اللہ قرآن میں بارہا فرما چکے ہیں، اس وقت یہ بھاگ رہے ہوں گے۔
اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی پر سوچنا ہے۔ تو نماز کے بارے میں ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہماری مسجد ویران پڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ لیکن آج میں اپنے آپ کو سنی کہلانے والا اس پر کتنا کاربن ہوں۔ پڑھتے بھی ہے نا، نماز کے الفاظ تب درست نہیں ہوتے، لیکن کسی کے پاس وقت نہیں کہ اپنی نماز درست کروائے۔ یہ دوسرا پیمانہ اللہ نے بتلایا۔ ایک تو صبر کرنا ہے، اور صبر اس لیے نہیں کرنا بس صرف اس لیے کہ اللہ نے کہا اور جنت کا وعدہ محبوب خدا کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ دیکھو اللہ کیسے صبر کرنی عطا فرمائے۔ چلے جانا ہے بھائی، یہاں کس نے رہنا ہے؟ یہاں رہنا ہوتا تو آمنہ کے در یتیم وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لواحقین کی تعزیت کے لیے جو لوگ آتے ہیں نا، یہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں اچھا ان کی اولاد کتنی ہے، جائیداد کتنی ہے، بچے ہاستے کچھ کہتا ہے کہ کوئی نہیں؟ یہی ہوتا ہے، آہستہ سے کان میں پوچھ لیتے ایک دوسرے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس وقت فرشتے آپس میں بھی سرگوشی کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ اس بندے نے آگے کے لیے کیا عمل بھیجا ہے۔ وہ وہاں کا پوچھ رہے، یہ یہاں کا پوچھ رہے، یا والدین بھائی اور بچے پٹ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، اور اس وقت یہ پٹنا چاہیے کہ ان کا کیا بنے گا جو گیا ہے، ویران قبر میں گیا ہے اس کا کیا بنے گا، یا تنہا قبر میں گیا اس کا کیا بنے گا۔ سوچنا یہ چاہیے۔ یہ سرگوشیاں محدود ہے، ختم ہو جانے والی۔ المتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین یہ جو مجلس قائم کی گئی اس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین اس میں جو کچھ سنا یا سنایا گیا اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس مجلس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما کر اس کا ثواب بھائی اشفاق مرحوم تک پہنچا۔ یا الہ العالمین یہ مجلس اس کی نجات کا ذریعہ بنا۔ یا الہ العالمین ان کے آنے والے منازل آسان فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے آباء و اجداد جو بھی اس دنیا سے ایمان کے حالت میں رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما، سب کے آنے والے منازل آسان فرما۔ بے اشفاق کے جتنے بھی متعلقین ہیں اور جتنے بھی پاسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ الہ العالمین صبر جمیل عطا فرما۔ الہ العالمین صبر جمیل عطا فرما۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اپنے احکامات آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ یا الہ العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر